جی ناظرین، ویلکم بیک۔ حکومت نے چھوٹے کسانوں کو قرض دینے کا فیصلہ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کڑی شرائط بھی رکھی ہیں۔ حکومت کے اس اقدام کو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیسے سمجھتے ہیں رانا صاحب؟ ذرا دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، حکومت تو چاہتی ہے کہ کسانوں کو فائدہ ہو، انہیں لونز دیے جائیں، انہیں کم ریٹس پر قرضے دیے جائیں، لیکن شرائط ایسی لگا دی گئی ہیں کہ چھوٹا زمیندار تو کم از کم وہ لون اویلیبل اس کے لیے نہیں ہے۔ ایک بندے کے پاس 10 ایکڑ زمین ہے، 4 ایکڑ زمین اس نے ٹھیکے پر لی ہوئی ہے، 14 ایکڑ کی وہ کاشتکاری کرتا ہے۔ جب وہ لون کے لیے اپلائی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 14 ایکڑ کپاس ہے، تو بینکس کہتے ہیں کہ تم ہمیں پروف دو کہ تمہارے پاس 14 ایکڑ ہی ہے۔ اس کی اپنی تو ملکیت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ٹھیکے پر لے کر زمینیں کاشت کرتے ہیں، وہ اپنی زمین ان کے پاس نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی ملکی پیداوار بڑھانے میں ایک اہم ذریعہ ہیں۔ لوگ جو ٹھیکے پر کر رہے ہیں ان کو لون تو نہیں ملتا، لون ملتا ہے بڑے بڑے جاگیرداروں کو، بڑے بڑے زمینداروں کو، جن کا 100 ایکڑ ہے، 200 ایکڑ ہے، 500 ایکڑ ہے۔ ان کی پوری چین سے سیٹنگ ہوتی ہے، اے سی سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے سارے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور بینکس بھی ان کو ان کے اکاؤنٹس دیکھ کر ان کے اکاؤنٹس کے اگینسٹ ان کو لون دے دیتے ہیں۔ چھوٹے زمیندار کے اکاؤنٹس نہیں ہوتے بیچارے کے، بینکس ان پر کیوں اعتماد کرے؟ وہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی سوائے اپنی عزت نفس کے جو مارٹگیج کر سکے۔ اور کسان کبھی اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتا، وہ کہتا ہے کہ میں بھوکا مر سکتا ہوں، لائن میں کھڑے ہو کر لون لینا وہ اچھا نہیں سمجھتا۔ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، وہ اس کو سارٹ کرنا چاہیے، کون زمیندار کتنی فصل کاشت کر رہا ہے، اس کی ملکی پیداوار میں کیا حصہ ہے، اس کو گھر جا کے لون دینا چاہیے، اس کو مدعو کیا جائے کہ بھائی یہ زمین کی کاشت کر رہے ہیں آپ، اتنا لون لیں، اور آپ بڑی آسان اقساط میں حکومت کو واپس کر لیں، حکومت کو یا بینکس کو۔ اس کو اچھے بیج کے لیے ریکمینڈ کیا جائے، اس کی فصل دیکھنے کے لیے حکومت ٹیمیں تشکیل دے، اس کو مشورے دیے جائیں، اس کو ہر قسم کی فیسلٹی دینی چاہیے۔ اس کے بعد ہوا ہے سبسڈی بھی دینی چاہیے ساتھ۔ سبسڈی تو بہت ضروری ہے نا جی۔ اصل میں سبسڈی کا جو معاملہ ہے، سبسڈی حکومت کی طرف سے تو ہوتی ہے، ہر بجٹ میں پیسے رکھے جاتے ہیں سبسڈیز کے لیے، لیکن سبسڈیز اوپر ہی کھا لی جاتی ہے، نیچے تک تو پہنچتی نہیں۔ حکومت اگر سبسڈی دے تو پھر معیشت پہ بھی اثر پڑتا ہے نا۔ پاکستان کے جو قرض ہیں اتنے بڑھ چکے ہیں، ایکسپورٹس ہماری کم ہیں، امپورٹس ہمیں کرنی پڑتی ہیں، تو سبسڈی دے گی تو خزانہ تو خالی ہو جائے گا۔ نہیں، خزانے کا مسئلہ یہ ہے کہ خزانہ بھریں گے بھی تو یہی لوگ نا، جو مزدوری کریں گے، جو کسان ہوں گے، جو نئی نئی فصلیں اگائیں گے۔ ہماری فصلوں کو ایکسپورٹ کرنے کا ایک پورا چین بنانا چاہیے، نئی ریت ڈالنی چاہیے، کسانوں کو بتایا جائے کہ یہ فصلیں غیر ممالک میں ضروری ہیں، ہم یہاں سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ان سے اگائی جائیں، ان کو بیج دیے جائیں، ان کو تمام سہولتیں دی جائیں۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، سبسڈیز کا پھر فصل کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ حکومت چاہے تو اس کو ہر چیز کی سبسڈی دے سکتی ہے، لیکن اس کو کوئی نیا راستہ دکھائے تو۔ صحیح۔ یہ تو طے ہے کہ 70% آبادی پاکستان کی اگر خوشحال نہیں ہوگی تو ملک خوشحال نہیں ہو سکتا، پاکستان کے معاشی مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ تو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ یہ طبقہ خوشحال ہو اور پاکستان خوشحال ہو؟ اصل میں نے پہلے عرض کیا کہ پاکستان بننے کے بعد سے ہی جس نے بھی سوچا ہے کسان کو کنگال کرنے کا ہی سوچا ہے، کسی نے اس بیچارے کی جیبیں بھرنے کے بارے میں نہیں سوچا، اس کے بچوں کے بارے میں نہیں سوچا، اس کی غربت کے بارے میں نہیں سوچا۔ اگر حکومت آج پلان کر لے کہ کسانوں کو اچھے بیج دیے جائیں، اگر باہر سے منگوا کے نہیں دینے، یا وہ مہنگے پڑتے ہیں، وہ ڈالرز دینے پڑتے ہیں، تو یہاں اگائے جائیں۔ ہمارے پاس ریسرچرز کی کمی نہیں ہے، ریسرچ سینٹرز کی کمی نہیں ہے، یونیورسٹیز موجود ہیں، ان کے لیے اتنا ہی بجٹ لگتا ہے جو ہر سال رکھا جاتا ہے۔ اسی بجٹ میں بہت اچھے معاملات مینج کیے جا سکتے ہیں، نئے نئے بیج آ سکتے ہیں، نئی نئی ورائٹیز آ سکتی ہیں، لیکن یہ لوگ ٹھنڈے دفاتر میں بیٹھ کر گفتن شنیدن سے آگے سوچتے نہیں ہیں۔ رانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے انداز میں کسانوں کے مسائل پر بات کی۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔